تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے اس تربیتی سیشن کے سلسلے میں آج ہم بات کریں گے 9 ذی الحج کی، جو کہ حج کا دوسرا دن ہے۔ 9 ذی الحج انشاءاللہ جب شروع ہوگا ہم منا میں ہوں گے، اور منا میں ہم فجر کی نماز انشاءاللہ پڑھیں گے، اور ممکن ہے کہ انتظامی امور کی وجہ سے ہمیں پہلے ہی عرفات میں لے کے جائیں، تو ہو سکتا ہے 9 ذی الحج کی جو فجر ہے وہ ہم عرفات میں پڑھیں۔ جدھر بھی ہمیں فجر آئے گی انشاءاللہ 9 ذی الحج کی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سے ہی ہم نے اللہ کا ذکر شروع کرنا ہے، اور وہ ہیں تکبیرات تشریق۔ وہ کیا ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ہر نماز کے بعد اس کو 3 بار پڑھنا چاہیے، اور ویسے بھی 9 تاریخ کو اس کا کثرت سے اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک اور چیز جو ہم 8 تاریخ سے شروع کر چکے ہوں گے وہ ہے تلبیہ۔ کیا؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا خوبصورت ذکر ہے، اور ہم نے کل بات کی تھی کہ یہ حج کی زینت ہے، اور بلکہ میں نے یہ عرض کی تھی کہ یہ حج کی روح ہے کہ ہم رب کو پکارتے کس طرح سے۔ تو انشاءاللہ ہم نمازوں کے بعد بھی اور ویسے بھی کثرت سے ہم نے انشاءاللہ ایک دوسرے کو یاد بھی دلاتے رہنا ہے، اور ہم نے 9 ذی الحج کو اللہ تعالیٰ کا خوب ذکر کرنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ کے پیارے پیارے مہمانوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دعاؤں میں سے بہترین دعا عرفہ کی دعا ہے۔ دعاؤں میں سے بہترین دعا عرفہ کی دعا ہے، یوم عرفہ کی۔ اور پھر یوم عرفہ کی دعا ہے جو اس میں سے جو بہترین دعا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے انبیاء جو تھے انہوں نے بھی یہ دعا کی، اور میں بھی یہ کرتا ہوں، اور وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ چوتھا کلمہ اس حالت میں یہ پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے جو بھی خوبصورت آپ کو اذکار آتے ہیں، آج اللہ کو پکارنا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اور جو اذکار آتے ہیں وہ کیجیے، لیکن لبیک کی کثرت کریں، اور وہ دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین دعا ہے اس کی کثرت کریں۔ اس کے علاوہ درود شریف کریں اور جو بھی کریں۔ ان دعاؤں کو پڑھتے وقت مجھے یہ کہنا چاہیے کہ یہ دعائیں کرتے وقت ہمیں اللہ تعالیٰ جو آسمان دنیا پر موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کے قرب کا ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بہت قریب ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کریں گے، خوب التجائیں کریں گے ہم اپنے رب سے انشاءاللہ۔ اور پورے ایسے ہے نا خوبصورت وہ حدیث مبارکہ کہ اپنے رب کی عبادت ایسے کرو جیسے اپنے رب کو دیکھ رہے ہو۔ سبحان اللہ۔ اس وقت ہم اللہ تعالیٰ کو اب دیکھنے کا تصور کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے انشاءاللہ کہ جن کو اللہ تعالیٰ حشر میں اپنا دیدار کرائے گا انشاءاللہ۔ تو یوں ہم نے خوب اللہ کو پکارنا ہے۔ اگلی بات جو میں آپ کو عرض کروں کہ میں ساتھ ساتھ انشاءاللہ انتظامی باتیں بھی 9 کی کور کروں گا، اور انشاءاللہ اسپریچول باتیں بھی کور کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ہمیں بسز لے کے جائیں گی، کیونکہ ہمارا مکتب 146 جو ہے اس کو بسیں لے کے جائیں گی یہاں سے منا، اور منا سے عرفات لے کے جائیں گی۔ ہمارا جو منظم ناظم ہے وہ ہمیں وقت بتا دے گا انشاءاللہ۔ بسیں ہمارے مکتب بالکل سامنے آ جائیں گی۔ ہمارا مکتب جو ہے الحمدللہ مین روڈ کے بالکل قریب ہے، اور وہاں سے ہم بسوں میں بیٹھ کر انشاءاللہ عرفات کو روانہ ہوں گے تلبیہ پڑھتے ہوئے۔ بسوں میں بیٹھتے وقت، چلتے وقت واش روم سے فریش ہو جائیں۔ راستے میں بعض کو بسوں کو بہت دیر لگ جاتی ہے، بہت زیادہ ٹریفک ہوتی ہے۔ انشاءاللہ بسیں اس وقت کی موو کریں گی کہ انشاءاللہ ہم جلد وقت پہنچ جائیں گے، لیکن پھر بھی ذرا فریش ہو جائیے، اپنے پاس چھوٹا سا سامان رکھیے، اور لبیک پڑھتے ہوئے ہم عرفات کو روانہ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اب راستے میں جب ہم چلتے جائیں گے خوب لبیک کا ہم اہتمام کریں گے، کیونکہ ہم نے یہ تلبیہ
کہ نیت کرتے وقت یہ بات کا ذکر کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت حدیث کے مبارک کہ جب کوئی حاجی تلبیہ پڑھتا ہے تو دائیں اور بائیں سڑک زمین کے کناروں تک جو درخت ہیں اور جو پتھر ہیں وہ بھی تلبیہ پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، اور خوبصورت سماں ہوتا ہے، اور ہم تلبیہ پڑھتے ہوئے اور تکبیرات کہتے ہوئے انشاءاللہ عرفات میں داخل ہوں گے۔ عرفات میں انشاءاللہ جائیں گے۔ آپ زیارات میں گئے ہیں، عرفات کے حدود بورڈ جو وہ پیلے رنگ کے، جو ہی آپ جاتے ہیں تو آپ کو وہ نظر آتے ہیں۔ اس وقت جو بورڈ نظر آئیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے تلبیہ پڑھنے کے انداز میں اور خوبصورت انداز میں۔ وہاں ہی حاضر ہونے جا رہے ہیں ہم، ادھر ہی اللہ نے ہمیں بلایا ہے اور اسی بلاوے پہ ہم لبیک کہتے ہوئے وہاں پہ حاضر ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ جو حرم جو عرفہ ہے، یوم عرفہ کو جب یہاں پہ موجود ہوں گے، عرفات کا میدان حرم کی حد سے باہر ہے، اور گویا حج کا جو پورا پروسیس شروع ہوگا منا میں تو ہمارا بیس کیمپ ہوگا، وہاں سے ہم سارا آپریشن کریں گے، عرفات بھی جائیں گے، کنکریاں مارنے جائیں گے، طواف زیارت کرنے جائیں گے، واپس منا میں اپنا قیام کریں گے۔ حج کا صحیح پروسیس شروع ہو رہا ہے عرفہ سے، اور کہا جاتا ہے، مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ اللہ کا پیارا مہمان جب عرفات میں بیٹھتا ہے، حرم کی حد سے باہر بیٹھتا ہے اور اللہ سے التجائیں کرتا ہے، اور وہ گویا اللہ سے درخواست کرتا ہے کہ اے اللہ مجھ سے معاف کر دے، میری خطائیں بخش دے، اور اللہ اس کی خطائیں بخش دیتا ہے، اور اس کے بعد حرم کا دروازہ اس کے لیے کھلتا ہے، حرم کا پردہ اس کے لیے ہٹتا ہے، اور وہ مزدلفہ میں داخل ہوتا ہے۔ اور مزدلفہ میں آ کر پھر انشاءاللہ ہم مزدلفہ کی باتیں کریں گے، وہاں پر بھی دعائیں اور استغفار کرتا ہے، اور پھر اگلے مناسک کرتے 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 بندہ جو ہے وہ 10 ذی الحج کو اللہ تعالیٰ کے گھر میں جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے جو قرب کی انتہا ہوتی ہے۔ اب عرفہ میں جب میں عرض کیا کہ آپ داخل ہوں گے تو ایک تو بات یہ ہے کہ میں عرض کر رہا تھا کہ 9 ذی الحج بڑی عظمت والا ہے، یوم عرفہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ میدان عرفات جو ہے یہ خوبصورت میدان، تو خوبصورت وقت اور خوبصورت جگہ جب ملتے ہیں تو خوبصورتی کی انتہا ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی انتہا ہوتی ہے، اور ہم وہاں پر موجود ہیں۔ میری درخواست ہے آپ سے، اور اپنے آپ کو بھی یہ کہتا ہوں کہ ہمیں اس قرب کا احساس ہونا چاہیے، ہمیں اپنے رب کو خوب یاد کرنا چاہیے وہاں پر۔ اچھا، اب اگلا چھوٹا سا ٹوٹکا کیا ہے کہ ہم وہاں پہ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ ظہر سے بہت پہلے، ہو سکتا ہے رات کو ہی پہنچ جائیں، تو اس کا مطلب ہے وہاں پہ ہم نے آرام کرنا ہے۔ مناسک ہمارے شروع ہوں گے 9 ذی الحج کی ظہر کی نماز کے بعد سے، اس سے پہلے ہمارا یعنی ایک فری ٹائم ہے، اس فری ٹائم میں آپ بے شک خوب آرام کریں، کیونکہ اگر آپ اس وقت آرام اچھا کر لیں گے تو پھر 9 ذی الحج کی ظہر سے لے کے مغرب تک آپ خوب دعا کا اہتمام کر سکیں گے۔ انشاءاللہ ہم نمازوں کی بات کریں گے۔ نمازوں کو خلاصتاً اگر میں ذکر کروں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفہ کے اندر یعنی عرفات کے اندر آپ نے جو عصر کی نماز کی وہ جمع تکسیر کی اور تقدیم کی، یعنی کہ کیسے کہ قصر بھی کیا اور عصر کو پہلے پڑھا ظہر کے ساتھ ملا کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا، اس کے بعد اذان اقامت ہوئی، 2 رکعت آپ نے پڑھی ظہر کی، اور سلام پھیرنے کے بعد ساتھ ہی دوسری اقامت ہو گئی اور عصر کی 2 رکعتیں پڑھی گئیں۔ اسی طرح سے آگے بات کروں گا، لیکن یہاں پہ ایک بات یہ کرنی ہے کہ مغرب کو تاخیر کیا، مغرب کو عشاء کے ساتھ پڑھا، اور وہ پڑھیں گے انشاءاللہ مزدلفہ میں جا کے۔ اب اس کا کیا مطلب تھا؟ تو دیکھو اللہ کے پیارے مہمانوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے وقت کو بڑھا دیا، یعنی آپ یہ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد یعنی عصر بھی ظاہر پڑھی، اللہ تعالیٰ کے سامنے قبلہ رخ کھڑے ہوئے، دونوں ہاتھ ایسے بلند فرمائے کہ آپ کی بغل مبارک کی سفیدی ظاہر ہوئی، اور آپ نے اللہ سے دعائیں مانگنا شروع کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے مانگتے سورج غروب ہو گیا اللہ کے پیارے مہمانوں، اور آپ نے ہاتھ نیچے نہیں کیا پورے وقت میں، صرف فضل دودھ کا پیالہ لائیں، کیونکہ 9 ذی الحج کو روزہ رکھا جاتا ہے،
تو آپ دودھ کا پیالہ لائیں اور آپ نے وہ دودھ کا پیالہ لینے کے لیے ہاتھ نیچے کیا اور دودھ نوش فرمایا، اور اس سے یہ پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن روزے میں نہیں تھے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے ہمیں کہ حاجی صاحبان جو ہیں وہ 9 ذی الحج کو روزہ نہیں رکھتے، البتہ غیر حاجی کے لیے روزے کی بہت فضیلت ہے 9 کو، اور وہ رکھتے ہیں۔ اب یہ بات عرض کرنے کا کیا مقصد ہے کہ آج دعاؤں کا دن ہے، آج رب سے مانگنے کا دن ہے، اور یہی ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے اور تعلیم ہے۔ پوری زندگی کی فلم چلانی چاہیے ہمیں، بچپن سے لے کے، اور چلتی ہے انسان کے ذہن میں۔ ہم اپنے آپ کو جانتے ہیں اور ہم سے زیادہ ہمارا رب ہمیں جانتا ہے۔ ہمیں ایک ایک خطا کی دعاؤں کو خوبصورت انداز میں مانگنا ہے۔ خوبصورت دعا کا انداز یہ ہوتا ہے کہ پہلے رب کی تعریف کی جاتی ہے۔ میں آپ کو عرض کروں، مشورہ دوں اپنے آپ کو بھی کہ رب کی تعریف کے کلمات جو قرآن مجید میں ہیں ان میں سے کچھ کو سیکھیے، تاکہ اس دن جب ہم دعا کریں، بلکہ روٹین میں بھی جب ہم دعا کریں، ہم پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم انت لا الہ الا اللہ انت خالق السماوات والارض، اور اللہ کی جتنی تعریف کر سکتے ہیں کریں۔ اس کے بعد درود شریف پڑھیں اور دعائیں مانگیں، اور دعاؤں کے ساتھ پھر بیچ میں تلبیہ کو ملائیں۔ جب آپ کی دعائیں، ہم تو مانگتے مانگتے تھک جاتے ہیں، ہم مانگتے مانگتے ہماری دعائیں ختم ہو جاتی ہیں، ہم مانگتے مانگتے ہمارے ہاتھ تھک جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں دیتے دیتے نہیں تھکتا، بلکہ بن مانگے دیتا ہے۔ اس لیے بڑی دعاؤں کی ترتیب بنائیے، کدھر سے شروع کرنی ہے، کس کو دینی ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا مجھ سے دنیا بھی مانگا کرو، مجھ سے آخرت بھی مانگا کرو، دونوں دوں گا انشاءاللہ۔ اس لیے جب بھی آپ کچھ مانگیں بیچ میں تلبیہ، اس کے بعد کچھ اور مانگیں، پھر تکبیرات تشریق، اور اس کے بعد کچھ اور مانگیں، اور اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا وصلی اللہ علی سیدنا محمد سلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اور جتنا آپ اپنے آپ کو یقین کریں، اللہ سے کنیکٹ کر کے دعائیں مانگیں گے، آپ اس کے اثرات اپنے دلوں پر محسوس کریں گے انشاءاللہ۔ اور آج تو ہے ہی قبولیت کا دن، آج انشاءاللہ ہماری ساری خطائیں بخش دی جائیں گی۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ کسی ایک دن میں جہنم سے، آگ سے آزاد ہونے والوں کی سب سے زیادہ تعداد یوم عرفہ کو ہے۔ اس دن میں کئی دفعہ یہ جملہ آپ کے سامنے بولتا ہوں کہ آج عرفات میں جو موجود ہیں وہ سارے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والے ہیں، لیکن آج سب سے زیادہ جہنم کی آگ سے آزادی ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہیں اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، کہیں اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے خدا نہ خواستہ آگ کے حقدار ہو گئے ہیں، تو اللہ نے آج بلا لیا ہے ہمیں اپنے پاس۔ اللہ اکبر، واللہ یدعوکم الی دار السلام۔ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کے گھر کی طرف بلا رہا ہے، اور اس کے لیے یہاں پہ بلایا ہے کہ تمہاری خطائیں بخش دی جائیں۔ آج سب کو بخش دیا جائے گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم کہ اگر کسی کو یہ گمان بھی آ جائے کہ میں پتہ نہیں بخشا گیا ہوں وہ کوئی نہیں، تو اس کو بھی کم بختی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ آج اللہ سے یہ ہمارا یقین ہے، انا عند الظن عبدی بھی، میں اپنے رب سے ہم گمان کریں گے کہ آج میرا رب ہماری ساری خطاؤں کو بخش دے گا، بلکہ وہ توبہ ہم کریں گے انشاءاللہ وہاں پر جا کے جو توبۃ النصوح ہے، اور جس کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میرا بندہ مجھ سے سچی توبہ کرتا ہے میں اس کے گناہ نہ صرف بخشتا ہوں بلکہ میں ان کو نیکیوں میں بدل دیتا ہوں۔ آپ سوچئے نظر حشر کا دن ہوگا، میزان ہوگا، گناہوں سے ہمارا پایا پڑنا بھاری ہو چکا ہوگا، نیچے گیا ہوا ہے، اور اللہ نے ہمارے ان خطاؤں کو بخشا، ان کو نیکیوں میں بدلا، بائیں پلڑے سے اٹھایا، دائیں پلڑے میں رکھا، اور دایاں پلڑا نیچے ہو گیا اور بایاں پلڑا اوپر ہو گیا، اور اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملا۔ اور پھر ہم نے خوشی خوشی سب کو کیا کہا، ہاں مقرؤ کتابیہ، دیکھو دیکھو میرا اعمال نامہ دیکھو، میرا اعمال نامہ دیکھو۔ اللہ کرے اللہ تعالی ہم سب کو اسی طرح جنت الفردوس میں بھی ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھنے والا بنائے، اور اللہ تعالی ہمیں اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرب عطا فرمائے اور اپنا دیدار عطا فرمائے۔ یہ ساری جھلک ہم عرفات میں دیکھیں گے۔ اللہ کے پیارے پیارے مہمانوں، عرفات حشر کے میدان کا منظر پیش کرتا ہے۔ حشر کا میدان جب برپا ہوگا، ہم اپنے اللہ کے حضور پیش ہوں گے، اور قرآن مجید کی جو آیات ہیں جو حج سے متعلق ہیں ان میں
کم از کم 2 بار یہ بتایا گیا ہے کہ یاد رکھو تم اللہ کی طرف جمع کیے جاؤ گے. تو ہمیں اس دن یاد رکھنا ہے کہ ہمیں اللہ کی طرف جمع کیا جانا ہے, ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے لباس بھی وہی پہنا دیا ہمیں. گویا میں اپنی زبان میں اگر کہوں فل ڈریس ریہرسل ہو رہی ہے کہ آج تم میرے پاس آئے ہو اور آج خطاؤں کی معافی مانگ سکتے ہو, لیکن ایک دن ہوگا جب تم میرے پاس آؤ گے اور تمہیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا. اللہ تعالی ہمارا حساب آسان فرمائے, بلکہ بلا حساب ہمیں, ہمارے والدین اور تمام مومنین مومنات کو اللہ تعالی بغیر حساب کے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں عطا فرما دے. تو عرفات کے اندر یہ بالکل میں کہتا ہوں, کئی دفعہ میں یہ مثال دیتا ہوں, ہمارے بچے CSS کا جب ایگزام دیتے ہیں اس کے بعد ان کا انٹرویو ہوتا ہے, بڑا ٹف سلیکشن کا پروسیجر ہوتا ہے, تو ان کا موک انٹرویو ہوتا ہے, ریہرسل انٹرویو وہ دیتے ہیں ایک دوسرے کو. اچھا مجھے ان سے انٹرویو میں کیسے سوال پوچھ جاتے ہیں, تاکہ ان کو احساس ہو, ایکچوئل فیلنگ ان کو آئے کہ ایکچوئل انٹرویو کیسے ہوتا ہے. یہ ہماری موک حاضری ہو رہی ہے اللہ کے سامنے, ایکچوئل حاضری کی پریکٹس ہو رہی ہے کہ اس دن اللہ کے سامنے کیسے ہونا, حاضر ہونا. ہم نے اس دن پتہ ہے کچھ لوگ کیا کہہ رہے ہوں گے, اس دن کچھ کہہ رہے ہوں گے لوگ, یا اللہ ہم نے دیکھ لیا, ہم نے دیکھ لیا, ہم نے سن لیا, ہمیں ایک دفعہ واپس بھیج دے, ہم وہ کام نہیں کریں گے جن سے تو نے منع فرمایا. لیکن اس دن واپس نہیں بھیجا جائے گا. اس دن موت کو بھی موت آ جائے گی, اس کے بعد بس زندگی ہی زندگی ہے, کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے. اللہ تعالی ہماری وہ زندگی خوبصورت بنا دے. اس لیے آج اس وقت کو ذہن میں رکھنا ہے اور عرفات میں وقت گزارنا ہے. ایک اور میں آپ کو بات عرض کروں, عرفات کی فضیلت کی بات کر رہے ہیں, انشاءاللہ مناسک کی بات میں آخر میں کروں گا. دیکھیں عرفات کے اندر میں نے کہا دعاؤں کا وقت کس وقت شروع ہوتا ہے, ظہر کے وقت, زوال کے بعد نا, ظہر کے وقت, اور ختم کب ہوگا, مغرب کے وقت انشاءاللہ. یہ ایک پہر کا وقت ہے. یقین جانیے میں نے دیکھا ہے کہ حجاج کرام نہ لیٹ جاتے ہیں, سو جاتے ہیں, کھانا کھا رہے ہیں, بس کچھ دعائیں بھی مانگ لیتے ہیں تھوڑی سی, اور پھر جب سورج غروب ہونے لگتا ہے نا, اس وقت احساس ہوتا ہے کہ عرفہ میری زندگی میں آیا تھا اور عرفہ میری زندگی سے نکل چکا. اور اس دن کا ڈوبتا وہ سورج یہ اعلان کرتا ہے, اے اللہ کے مہمان, تمہیں اللہ نے عرفہ عطا فرمایا تھا, تمہیں یہ عظیم گھڑیاں عطا فرمائی تھی, تم نے ان سے فائدہ اٹھایا نہ اٹھایا, یہ وقت تم سے نکل چلا. یقین جانی مجھے احساس ہوتا ہے اللہ کے پیارے مہمانوں, اسی طرح سے ایک سورج ہوگا جو ہماری زندگی کا آخری سورج ہوگا. اور پھر بڑی خوبصورت یہ ایک پہر ہے, وہ خوبصورت آیت کہ کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا, یعنی ایک دن ہوگا کہ یہ لوگ دیکھیں گے, ان کو احساس ہوگا کہ ہم دنیا میں پتہ نہیں ایک پہر پہلا رہے تھے یا دوسرا رہے تھے, اتنا تھوڑا وقت تھا. اور ابھی ہم دیکھیں نا, اپنی عمروں کو دیکھیں, ہمیں کل کی بات لگی تھی, ہم کلاس 1 میں تھے اور 2 میں تھے, کیوں حاجی صاحب لگتے ہیں نا ایسے پلک جھپکتے گزر گئی ہے, اور اس دن ساری عمر ایسے لگے گی کہ ایسے گزر گئی ہے. تو یہ قرآن مجید کی جو آیات ہیں ہمیں جھجوڑتی ہیں, جو اس کا عملی مظاہرہ یہاں پر ہوگا کہ اے اللہ کے مہمان, اگر تم نے آج اس پہر کی قدر کر لی تو انشاءاللہ جو زندگی کے ایام باقی ہیں ان کی بھی قدر کر لو گے. اس لیے اللہ ہمیں توفیق دینا, وما توفیقی الا باللہ. یا اللہ ہم بہت کمزور ہیں, ہمیں توفیق دینا کہ ہم یوم عرفہ کو خوبصورت انداز میں گزاریں اور تیری رحمتوں کے سائے میں گزاریں, اور تیری رحمتوں سے خوب اپنے ہم خالی دامن, گناہوں سے لتھڑے دامن, یا اللہ ہم تیری رحمتوں سے بھر کے واپس آئیں. تو یہ وہ دن ہوگا. اب میں عرض کروں کہ اس دن میں ہم نے کرنا کیا ہے. دیکھیں اللہ کے پیارے پیارے مہمانوں, اختلافی امور میں نہیں پڑنا ہے. کوشش یہ کرو, بلکہ اس ارادہ یہ کرو کہ ہم نے حج کرنا ہے جس طرح پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے تشریف لے گئے وادی عرنا میں, تھوڑا سا قیام فرمایا, اور وادی عرنا سے پھر آپ تشریف لے گئے عرفات کے اندر, اور وہاں پر آپ نے نمازیں پڑھی, خطبہ اسے پہلے دیا, اور خطبہ ہم آپ سنتے بھی ہیں. میں نے عرض کیا تھا کہ اس خطبہ کو دیکھیے کہ ہمیں کیا کیا نصیحتیں فرمائی. اس کے آخر میں سب سے پوچھا کیا میں نے اللہ کا پیغام آپ تک پہنچا دیا. 1 لاکھ کے لگ بھگ مجمع تھا, سب نے یہ کہا آپ نے پہنچا دیا, آپ نے اللہ کی امانت ہم تک پہنچا دی, آپ نے رسالت کا حق ادا فرما دیا.
تو پھر آپ نے انگشت شہادت آسمان کی طرف بلند فرمائی اور صحابہ کی طرف نیچے لے کے آئے اور فرمایا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہ میرے اللہ گواہ رہنا، گواہ رہنا، گواہ رہنا۔ اللہ کو گواہ بنایا اس اقرار کے ساتھ، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ میں تمہارے ساتھ اس میدان میں دوبارہ موجود ہوں گا۔ میں تم میں دو باتیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اپنی سنت، ان کو پکڑے رکھیں۔ ہمیں یقین جانیے کم از کم ہمیں یہ چاہیے کہ ہم آج یہ اس دن یہ عہد کریں کہ ہم از کم سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کریں گے، اور جو احکام اور جو بتائے گئے ہیں اس طرح سے ہم اسوہ حسنہ کو انشاءاللہ اپنائیں گے، اور اللہ کی کلام کو انشاءاللہ ہم سمجھیں گے۔ وہ پہلے میں نے ایک دن بات کی تھی، وہ ایک جملے میں دوبارہ دہرانے کی کوشش کرتا ہوں، ہم اللہ کا قرب حاصل کریں گے انشاءاللہ نمازوں کے ذریعے، قرآن مجید کے ذریعے، اور انشاءاللہ طوافوں کے ذریعے، اور اللہ کے قریب اتنے ہو جائیں گے انشاءاللہ کہ کبھی بھی شیطان ہمارے قریب نہیں آنے پائے گا۔ کیونکہ وہ جملہ بھی آخری دہرا دیتا ہوں، وہ جو سجدے والا واقعہ ہے کہ جب تمام فرشتوں کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا کہا گیا اور وہ پوری بات نہیں کرتا، وقت کی قلت ہے، آخری میں جب شیطان کو مہلت ابلیس کو دی گئی کہ تمہیں اجازت ہے قیامت تک تم میرے ان بندوں کو ورگلا سکتے ہو، لیکن آگے بولا کیا؟ فرمایا کہ سن لو ایک بات، جو بندے ہوں گے میرے ان پر تیرا کوئی بس نہیں چلے گا۔ تو اس لیے ہم اللہ کے اتنے قریب ہو جائیں، ہم اللہ کے اتنے قریب ہو جائیں کہ شیطان کا ہم پر بس ہی نہ چلے۔ اللہ کرے یہ جگہ جگہ ورگلاتا ہے، یہاں پہ ورگلاتا ہے، ہمیں تیش دلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمیشہ ہمارے شامل حال رہے، اور اس کی رحمتیں اور برکتیں ہم سمیٹ کے جائیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادی ارنا میں تشریف لائے، تھوڑی دیر وہاں پہ تشریف کی، پھر عرفات میں تشریف لے گئے، اور نماز اور خطبہ اور ان معاملات سے آپ فارغ ہوئے، اور پھر آپ نے دعائیں مانگنا شروع کر دیں۔ مسجد نمیرہ جو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ سارا سال بند رہتی ہے، جو عرفات کی مسجد ہے سارا سال بند رہتی ہے، اور عرفہ والے دن اللہ کے مہمانوں کے لیے کھلتی ہے۔ سبحان اللہ۔ 2-3 دن پہلے کھلتی ہے تاکہ اس کی صفائی ستھرائی ہو جاتی ہے، لیکن باقاعدہ نماز کا اہتمام 9 ذی الحج کو کیا جاتا ہے، اور دونوں نمازیں اس طرح سے پڑھی جاتی ہیں ملا کے جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی تھی۔ سارا دن آپ خوبصورت گزاریں گے انشاءاللہ، اور سورج جب غروب ہوگا، ظاہر ہے ہم انسان ہیں، کھانا بھی کھانا ہے، وضو بھی کرنا ہے، ان باتوں کے لیے آپ بے شک وقفہ کیجئے، لیکن جتنا آپ کی استطاعت ہے اتنا اس سے بڑھ کر کوشش کیجئے کہ ہمارا وقت دعاؤں میں گزرے۔ جن جن لوگوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے، بڑے امید سے اور بڑے یقین سے کہا تھا میرے لیے یہ مانگنا، میرے لیے یہ مانگنا، ان کو یاد کرنے کی کوشش کریں، امت کو یاد کرنے کی کوشش کریں، اپنے دیش کو یاد رکھیں، اپنی ملت کو یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یاد رکھیں، اور سب کے لیے دعائیں مانگیں۔ کوشش کریں آپ کو اگر قرآنی دعائیں ہیں، مسنون دعائیں آتی ہیں وہ پڑھیں، اس کے علاوہ اپنی زبان میں جو دعائیں آتی ہیں وہ مانگیں۔ آپ دعائیں مانگتے مانگتے جب سورج غروب ہونے کے نزدیک ہوگا، ہمارے ناظم، ہمارے منتظمین ہماری واپسی کا اعلان کریں گے کہ آپ اپنا سامان اٹھائیں اور چلیں، چلو بھائی کوچ کرو آپ یہاں سے۔ وہاں سے ہم اپنی بسوں کی طرف جائیں گے انشاءاللہ، بسوں میں بیٹھیں گے اور بسوں میں چلیں گے۔ بسوں میں چلتے وقت ایک بات کا خیال رکھنا ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چلنے کا حکم دیا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز؟ آپ نے فرمایا نماز آج آگے، نماز آج آگے۔ تو پھر چلنے کا جب حکم ہوا، صحابہ نے اپنے اونٹ تیزی سے چلائے، جلدی ہوتی ہے نا چلنے میں، ہمیں جلدی میں چلائے۔ آپ نے فرمایا سکون کے ساتھ، آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ، آرام کے ساتھ، اور تلبیہ پڑھتے ہوئے، لبیک پڑھتے ہوئے۔ اس لیے میرے پیارے بچوں اور پیارے بھائیوں، جب وہاں سے چلیں یقین کریں کوئی حاجی بھی وہاں پر نہیں رہے گا، جلدی کو آپ نے نکال دینا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت کی روشنی میں، اور سکون اور وقار کے ساتھ پاؤں کو اٹھانے ہیں اور لبیک اللہم لبیک کہنا ہے۔ اور پھر لبیک اللہم لبیک کو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، ہم جا رہے ہیں ابھی کدھر؟ مزدلفہ کی طرف۔ ہم لبیک کہتے ہوئے اب مزدلفہ کو چلیں گے، اور تصور میں ہم یہ رکھ سکتے ہیں کہ اب میرا رب ادھر میرا انتظار کر رہا ہے، میرا رب ادھر میرا انتظار کر رہا ہے، اور مجھے بلایا ہے، میں لبیک کہتے ہوئے اپنے رب کے پاس حاضر ہونے جا رہا ہوں، اور میں وہاں پر جاؤں گا، اور رب کے سامنے پھر دامن پھیلاؤں گا، ادھر جاؤں گا۔
کے ساتھ. جہاں پہ چلنے لگے تو میں نے کہا مغرب کی نماز پڑھے بغیر آج مغرب کی نماز نہیں پڑھیں گے. ایک ٹریننگ میں ایک نوجوان پوچھ رہا تھا کہ سر یہ جو مغرب کی نماز ہم وہاں پر نہیں پڑھیں گے اور آگے جا کے پڑھیں گے مزدلفہ میں، یہ نماز ادا ہوگی یا قضا ہوگی؟ اور میرا وہ جملہ مجھے بڑا خوبصورت اللہ نے دین میں ڈالا، میں اس کو دہراتا ہوں. میں نے کہا بیٹا یہ نماز قضا نہیں ہوگی، یہ ادا ہوگی، کیونکہ یہ سنت مصطفیٰ ہوگی. سبحان اللہ. اللہ اللہ. اللہ تعالیٰ میں سنت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اور یوں ہم چلیں گے انشاءاللہ مزدلفہ. ہم چونکہ بس میں ہوں گے، بس چلے گی اور وہاں پہ وہی والی بات، سینکڑوں ہزاروں بسیں چل رہی ہوں گی، ٹریفک خوب ہوگی، رونق خوب ہوگی. میں تو اس بھیڑ کو بھی رونق کہتا ہوں. اب آپ مزدلفہ کے اندر انشاءاللہ داخل ہوں گے. ہمارا خیمہ مزدلفہ کی حد کے بالکل قریب ہے. انشاءاللہ آپ کے رہنما یا ہمارے بھائی سب آپ میں سے موجود ہوں گے. خوبصورت سی جگہ اللہ تعالیٰ میں عطا فرمائیں گے. انشاءاللہ مزدلفہ کے اندر پہنچ کر ہم نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں گے انشاءاللہ. اور خوبصورت ادا ہوتی وہ آیات مبارکہ، فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. ایسی خوبصورت تلاوت اور سمجھ کے تلاوت اور اللہ کو سامنے دیکھتے ہوئے تلاوت اور نمازیں انشاءاللہ ہم مزدلفہ میں اپنی اپنی چٹائی بچھائیں گے اور اس پہ ہم نمازیں ادا کریں گے. پہلے مغرب کے فرض ادا کریں گے، پھر عشاء کے فرض، پھر مغرب کی سنتیں، پھر عشاء کی سنتیں، پھر عشاء کے وتر. اس کے بعد آرام کریں گے اور 70 سے کچھ زیادہ کنکریاں چنے کے دانے کے برابر چن کے ہم ایک خالی بوتل میں ڈال لیں گے اور اپنے بیگ میں رکھ لیں گے. اب ایک اور خوبصورت بات جو ذہن میں آتی ہے، یہاں پر ہم چٹائی بچھائیں گے اور اس پر آرام کریں گے. اللہ کے پیارے پیارے مہمانوں، یہاں پر ہم ایک بلڈنگ میں رہ رہے ہیں. انشاءاللہ مینا کے اندر ہم کس میں رہیں گے؟ خیمے میں رہیں گے. عرفات میں جائیں گے ایک بڑا خیمہ لگایا جائے گا. مزدلفہ میں جائیں گے ایک چٹائی پہ آرام کریں گے. تو کیا مطلب ہے؟ سوچتے ہیں ہم کیا ادھر بلڈنگ نہیں بن سکتی؟ کیا بن سکتی ہے نا، سعودی حکومت بنا سکتی ہے، وسائل کی کمی تو نہیں ہے، لیکن کیوں نہیں بنایا جاتا؟ کون سا انداز اپنایا جاتا ہے؟ پھر وہی بات اللہ تعالیٰ میں درس دے رہے ہیں، جس مقام پر میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس انداز میں رہے ہیں اسی انداز کو اپنا لو، اسی انداز کو اپنا لو اگر میرا قرب پانا ہے. اور حج کے سارے مناسک جو ہیں اللہ کے پیاروں کی ادائیں ہیں. کچھ ابراہیم علیہ السلام کی ادائیں ہیں، اماں ہاجرہ کی ادائیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور اتباع ہے. یہ سارا کچھ ہمیں کیوں کرایا جا رہا ہے؟ گویا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بلایا ہے کہ میرے جو پیارے ہیں ان کے انداز کو اپناؤ اور ان کا جو میرے ساتھ ایک خوبصورت تعلق تھا اس کی ایک جھلک دیکھتے ہیں. مزدلفہ جی کی جو باتیں ہیں، اب ہم نے یہ کہ میں نے نماز کا وہاں پہ بتا دیا، وہاں پہ آپ آرام کریں گے، کنکریاں چنیں گے انشاءاللہ. اور اگلے دن شروع ہو جائے گی 10 تاریخ. اس کا ایک چھوٹا سا عرض کر کے میں کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ 10 کو ہم کل تفصیل سے بیان کریں گے. آپ فجر اول وقت میں پڑھیں گے انشاءاللہ. اول وقت میں فجر آپ نے پڑھنی ہے اور فجر پڑھنے کے بعد پھر قبلہ رخ ہاتھ اٹھا کے کھڑے ہو جانا ہے، پھر اللہ سے باتیں کرنی ہے، پھر اللہ سے دعائیں مانگنی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر خوب دعائیں مانگی اور دعائیں مانگنے کے بعد سورج طلوع ہونے سے تھوڑا سا پہلے ہم انشاءاللہ چلیں گے مینا کی طرف. تو یوں ہمارا 9 تاریخ کا دن جو ہے اس کا اختتام ہوگا. 10 تاریخ کو انشاءاللہ ہم چلیں گے آگے، کل بات کریں گے. آج کی ٹپ، روزانہ میری کوشش ہوتی ہے کہ آج کے دن کے بعد ایک آج کی ٹپ شیئر کی جائے. آج کی ٹپ یہ شیئر کرتا ہوں کہ حرم میں جب آپ جاتے ہیں تو واش روم کچھ جو ہیں وہ ڈبل سٹوری، اور عموماً نماز سے پہلے حرم کے جو حمامات ہیں ان میں بہت رش ہو جاتا ہے. حاجی صاحبان پہلے فلور پہ کھڑے ہوتے ہیں، نیچے والا خالی پڑا ہوتا ہے. اس لیے جدھر بھی آپ کو رش نظر آئے تھوڑا دائیں بائیں نکلیں، آگے بڑھ کے جائیں، نیچے جائیں، انشاءاللہ آپ کو جگہ مل جائے گی، بجائے اس کے کہ ہم بھی سارے ادھر وہاں پر رش بنا لیں. سبحانک اللہ و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. ابھی